السلام علیکم دوستو۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ لوگ پورے 16 سال تک ایک غار میں سوتے رہے۔ جب 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنی دیر سوئے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کا کچھ حصہ ہم لوگ یہاں پہ سوئے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلتے ہیں تو پوری دنیا چینج ہو چکی ہوتی ہے، تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اصحاب کہف غار کے اندر کیوں سوتے ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو اپنے شہر سے بھاگنا پڑتا ہے اور یہ غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اور 16 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو واپس کیوں اٹھاتا ہے؟ اصحاب کہف کی ساری داستان ہم انشاءاللہ کچھ ویڈیوز کے اندر کور کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ان تمام ویڈیوز کو ایپیسوڈز کی شکل میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ چونکہ ایپیسوڈ 1 ہے، تو اصحاب کہف کی پوری ہسٹری جاننے کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک زندان سے۔ زندان کے اندر ایک نوجوان شخص ہاتھوں میں بیڑیاں لیے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے یہ بنی اسرائیل کا دور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کا ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نبی مانتے ہیں، تو چونکہ یہ زندان میں ہوتا ہے اور اس کو زندان میں کیوں قید کر دیا جاتا ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اسی نوجوان شخص کے ساتھ ایک اور آدمی اسی کے ساتھ زندان میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی شخص سے پوچھتا ہے کب تک اس زندان میں رہنے والے ہیں، اور وہ نوجوان شخص اس کو بتاتا ہے کہ یہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کب تک یہاں رہیں گے۔ کئی دیر کے بعد سینا کے لوگ زندان میں آتے ہیں اور وہ خوبصورت اور نوجوان شخص کو زندان سے نکال کر اپنے آقا کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ شخص بالکل سینہ چورا کیے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو آقا ہے اس کا، وہ شخص سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو ساتھ میں وہ سینا کا آدمی بتاتا ہے کہ شخص نے بہت ہی بڑا جرم کر دیا۔ اب وہ جرم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے بادشاہ تتیانوس کی اطاعت نہیں کی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو اس شخص تتیانوس کی اطاعت نہیں کرتا تھا اس کو سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ تو اس شخص نے تتیانوس کی اطاعت نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ اس نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ تو یہ سن کر اس کے آقا نے کہا اس شخص کی تو سزا ساری کی ساری سزائے موت ہے، اگر یہ بچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک حل موجود ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ دوبارہ تتیانوس کی اطاعت کر لے اور ان کے خداؤں کو مان لے۔ وہ نوجوان شخص سینہ چونک کے کہتا ہے کہ میں ہرگز ان کی اطاعت نہیں کروں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے خداؤں پر۔ تو یہ سن کر وہ آقا کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو آج دوپہر کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا تاکہ یہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ یہ سزا سنا کر اس کو واپس زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نوجوان شخص سے وہ دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لے جایا گیا تھا؟ وہ نوجوان شخص اس آدمی کو کہتا ہے کہ آج مجھے بھسم کر دیا جائے گا، یعنی کہ آج مجھے آگ میں ڈال کر سزا دی جائے گی۔ تو وہ شخص کافی چونک جاتا ہے کہ تمہیں ذرا سے بھی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں چونکہ اللہ پہ ٹرسٹ رکھتا ہوں، مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ سینک وہاں پر آتے ہیں اور وہ اس نوجوان شخص کو بیڑیاں ڈال کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور اس جگہ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ اس کو سزا دینی ہوتی ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ٹانٹ کرتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا جرم کر دیا، اس نے تتیانوس کی اطاعت نہیں کی اور ان کے خداؤں کو توڑ ڈالا۔ جیسے جیسے وہ شخص اپنی سولی کے قریب آتا رہا لوگ اس کو ٹانٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کو بیڑیوں میں باندھ کر اوپر لٹکا دیا جاتا ہے اور نیچے ہر طرف لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ یہاں پہ آگ جلا کر اس کو خاک کیا جا سکے۔ آگ جلانے سے پہلے سارا مجمع وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک سینک اس کا مجرم بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تتیانوس کی اطاعت نہیں کی اور ہمارے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، تو اس کی سزا موت ہے۔ یہ کہنے کے بعد سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو
پسند کر دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ تو تتیانوس کا ایک آدمی وہاں پہ آتا ہے۔ آنے کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ تو وہ جو نوجوان شخص ہے وہ آخری خواہش تو نہیں بتاتا، مگر سب مجمع والوں کو وہ بتاتا ہے کہ تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ اس کو فوراً نیچے آگ جلا دی جاتی ہے، جس سے وہ نوجوان شخص اس آگ میں جل جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ یہودی ہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔